بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت یہ کلمہ پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کی ہر پریشانی، بیماری یا مشکل کا حل آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج رات پڑھ کر خود بھی دیکھ لیجئے۔ آج کا یہ وظیفہ کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، ہر قسم کا ڈاکٹری علاج کروا کر مایوسی کا شکار ہو چکا ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی میں گھرا ہوا ہو، لیکن وہ پریشانی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل ضرور کرے۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت اس کی بیماری کے حل کا راستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح مصیبت و پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف بھی رہنمائی فرما دیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اللہ والو، انسان پر جب بھی کوئی بیماری یا پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العزت ہی اسے اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر کسی ظاہری سبب کے ہی انسان بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اسی حقیقت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ کریم سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کروانا منع نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان چیزوں سے بھی علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو خود اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید ہی سے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآن پاک ہی کا عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اسی عمل کے ذریعے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ والو، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا یہ یقین ہے کہ شفا تو صرف اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت ادا کریں، پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے باوجود شفا نہ ہو تو صدقہ کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کے ذریعے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ پھر اگر اس کے بعد بھی بیماری باقی رہے تو کسی اچھے معالج سے علاج کروائیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی تعلیمات ملتی ہیں جو بیمار کی شفا کے لیے بتائی گئی ہیں، مثلاً آب زمزم، شہد وغیرہ کا استعمال کرنا۔ معلوم ہوا کہ علاج کروانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں، وہ طاقت جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور جو اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھا گیا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ کفار نے ایسا زہر تیار کیا کہ اگر وہ زمین پر بھی گر جاتا تو اسے جلا دیتا۔ کفار نے اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے جسم کو یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا،
ذرا میں بھی دیکھوں یہ زہر کیسا ہے۔ کافر نے جب وہ شیشی آپ کو دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر پی لیا۔ کفار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اللہ والوں، اسے کہتے ہیں اللہ پر کامل یقین۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ کی کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس قرآنی عمل کی جانب، جو ہر بیماری سے شفا کے لیے نہایت طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے اور ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آسانی عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں ایسی تاثیر اور طاقت ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہر بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جس سے انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس قرآنی آیت کی برکات کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کریم سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی بیماری سے نجات کی دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد اس کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور میرے عزیزوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جس گھر میں کوئی بیمار ہو، چاہے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، یا کئی سالوں سے علاج کروانے کے باوجود بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، جس کا مکمل طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ عمل پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ خواب میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کی صورتوں اور کلمات کا ایسا عمل ہے کہ جسم کے اندر یا باہر جیسی بھی بیماری ہوگی، اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ اللہ والو، میرے سننے اور دیکھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور برکت رکھی گئی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو دنیاوی پریشانیوں، بیماریوں کے اخراجات، قرضوں یا ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت بے چینی محسوس کرتے ہیں اور سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، انشاءاللہ آج یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے ان کی پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی وظیفہ یا عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے کلمات، اللہ کے ذکر، قرآن مجید کی آیات، صورتوں اور تسبیحات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انہی کی برکت اور طاقت سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں یا اعمال میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ تو میری ان تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، بلکہ اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی صورتیں اور درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان وظائف کو کامل یقین، سچے دل اور مضبوط ایمان کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے فائدہ عطا فرمائے۔ جو انسان کئی سالوں سے بیماریوں میں مبتلا ہو، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دے۔ یقیناً شفا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہر دروازہ بند نظر آنے لگتا ہے، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب ایک ہی ذات ہے جس کی طرف
دل بار بار متوجہ ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وظائف، اذکار اور دعاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ صبر اور دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ وظائف اور اذکار کی اہمیت ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اور ذکر وہ طاقت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی تقدیر بدلنے کا سبب بنا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس سے دعا کرے اور وہ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، چاہے فوری طور پر یا کسی بہتر شکل میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے، اللہ اسے مصیبت میں یاد رکھتا ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ذکر اور وظیفہ صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر حال میں کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، تم اللہ سے مانگو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس حدیث میں یقین اور ایمان کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر یقین کے دعا میں اثر باقی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور توکل کیا اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی عظیم مثال ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ہر طرف اندھیرا تھا، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں بھی لوگ وظائف اور اذکار کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں بے پناہ طاقت، سکون اور شفا موجود ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وظیفہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل میں یقین نہ ہو، نیت خالص نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ نہ ہو تو وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اصل چیز اللہ پر یقین، اخلاص اور صبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یعنی جب انسان کی اپنی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر آسمان سے پتھر بھی برسنے لگے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ یہی اصل طاقت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی
اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایسا شاندار وظیفہ ہے کہ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس مجرب وظیفے کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب انسان دنیا کی مصروفیات سے تھک ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، جب ہر دروازہ اسے بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جب انسان اپنے ہی مسائل کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، جب آنکھوں میں آنسو اور دل میں بے بسی کا طوفان ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو صرف ایک ہی سہارا نظر آتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آج کا انسان بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری کے درد میں مبتلا ہے، کسی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کسی کے خواب بکھر رہے ہیں، اور کوئی اپنے ہی دل کے اندھیروں سے لڑ رہا ہے۔ ایسے مایوسی کے اندھیروں میں انسان کو صرف ایک ہی ذات سہارا دیتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ جب انسان مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب آتا ہے، کیونکہ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں بندہ کیا کرے، کہاں جائے، کس در پر دستک دے، کون سا عمل اختیار کرے کہ دل کو سکون ملے، حالات بدلیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ مشکلات کے بعد آسانی اور دشواریوں کے بعد راحت ایسی حقیقتیں ہیں کہ اگر انسان ان کا صحیح ادراک کر لے تو وہ بہت سے نقصانات اور پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اکثر لوگ ان باتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا کوئی بہت بڑا شر ان پر حملہ آور ہو گیا ہے اور اب خلاصی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی اور بابرکت وظیفہ شیئر کریں گے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر مشکل وقت آ جائے، جب تم خود کو بے بس محسوس کرو، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لو۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے غیب سے راستے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، کیسے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے اور کیسے حالات بدل دیتا ہے۔ اکثر لوگ مشکل وقت میں پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارے، اس کے سامنے اپنے آنسو بہائے اور اس کے ذکر کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے معاملات سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچئے، جب ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تکلیف کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور ذکر و دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دلوں میں سکون کم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مایوسی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، جبکہ امید ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وظیفہ اس کے پورا ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل صرف 3 دن کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، لیکن بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں، لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا، چاہے بیماریاں ہوں، دل میں خوف بیٹھا ہو، وسوسے آتے ہوں، کاروبار میں رکاوٹ ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عمل فائدہ دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ ناظرین، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جس میں چند چھوٹے چھوٹے اعمال شامل ہیں
آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، پھر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل یا بیماری کا حل آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم، اب چلتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور بند راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پورے خلوص دل، کامل یقین اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ تسبیح کم از کم 33 مرتبہ اور اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا وہابو ایک تسبیح پڑھیں، پھر ایک تسبیح استغفر اللہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ کوثر 7 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب حالات بگڑ جائیں، راستے بند نظر آئیں اور دل بے چین ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کا ذکر کریں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس وظیفے کو اپنا سہارا بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور کامل یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہر پریشانی کو آسان فرمائے، ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون، برکت، رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنے ذکر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔